अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूँ आधा बिछा लेता हूँ, प्याले से पानी पी लेता हूँ। फरमाया ले आ। रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई। अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया। फरमाया कौन खरीदेगा। एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूँ। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूँ। मेरे हबीब ने क्या फरमाया। मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूँ। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ या रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच। एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये इल्तिजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती है, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते 1 महीने के बाद वो आया। महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है। अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीब में, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूँ, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूँ, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। और बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। देश अपने दिए वल्ला नालो, ओ पाइया तुम दे लाला खाइए, एमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए। आ की को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फराड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना। आ जा वयरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गदा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूं, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा। सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है, छोड़, आजा सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दे। और दूसरा गरीब, मेरे दोस्त ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूँ, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया। फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख न बोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आजा आजा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आजा अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर, मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख, जिन्हू वेख के दर्दियां अखियां ने, जिन्हू वेख के थरदा सीना है, और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है। और मेरे बुजुर्गों ने एक बात की है जो बड़ी शानदार, अल्लाहु अकबर, कुछ चीजें सारी किताबें खंगालने से भी नहीं मिलती, तो रब करीम का बंदा बोलता है तो कमाल कर देते। वो असल में किताबों सुन्नत का निचोड़ ही बयान करते हैं पर कमाल कर देते, कमाल। कुर्सी पर, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना इतना मुश्किल नहीं जितना कुर्सी छोड़ना मुश्किल है।
جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چال ہی جائے۔ مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ بھائی مارتے کیوں ہو؟ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے۔ یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں۔ اور میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا، اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں کے پر توجہ رکھنا، اپنے ماحول کو نہ بدلنا۔ یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اڑ سکتا ہے، بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہے، آفریں ہوتی ہے، وہ جہاں مروی جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے۔ او بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ، وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے پنڈ چ رہندا سی، وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر پہ ہوش ہو گئے۔ حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا، ادھر بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا۔ ایک تجلی گری، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے۔ اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی۔ اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر، حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ میرے غریب یا اللہ گنہگار ہے، یہ بھول جائیں گے، غلطیاں کر بیٹھیں گے، مہربانی فرما۔ تو محبوب فرماتے رب کریم نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں، بچوں کا خیال ہوتا ہے، بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ۔ حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال، پہلا جملہ بلال، حضور حکم ہو، فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے، کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے، کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں۔ میں کہا اور جنت کہا؟ حضور مجھے تو پتہ ہے نا میرا روپ بھی نہیں تھا، میرا رنگ بھی نہیں، میں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں، مجھے تو خبر ہے۔ حضور میں اور عمل بلال اور جنت میں آواز؟ تو محبوب نے فرمایا میں نے سنی ہے، بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ فرمایا بس پھر اسی وجہ خدا کے بندو حضور کا ذکر موسموں کا پابندی نہیں، موسم دکھ کا ہو یا سکھ کا ہو، موسم ظاہری طور پر دنیا کے لحاظ سے بہار کا ہو یا خزاں کا ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دی۔ حضور کا ذکر پاک تو غموں کو بھلا دیتا ہے۔ اور آپ کبھی حضور کے مقدس صحابہ کی جماعت پر نظر ڈالے تو انہوں نے موسم نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے حضور کا ذکر پاک کرتے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی اکٹھے بیٹھتے حضور کا ذکر چھیڑ لیتے۔ لیکن اگر حالات غیر معمولی بھی ہوتے، سخت بھی ہوتے، تو پھر بھی وہ حضور کا ذکر پاک کرتے۔ آپ دیکھیے بدر والے دن مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافر زیادہ ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ظاہری طور پہ زیادہ ہیں، مسلمانوں پر حالات کمزور ہیں۔ صحابہ نے اس پریشانی کا بھی لوگوں کو بتایا، حضور کی دعا کا بھی بتایا، لیکن حضور کی فضیلتیں بیان کرنا نہیں بھولے۔ انہوں نے جہاں بدر کے سخت ترین حالات سے لوگوں کو آگاہ کیا، وہیں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں میرے حضور کے علم شریف کی شان یہ ہے کہ حضور نے تو بدر والے دن ایک دن پہلے ہی لکیریں کھینچ کے کہہ دیا تھا فلانا کافر یہاں مرے گا، فلانا یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ حضور نے تو پہلے وہ حضور کے علم پاک کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہی کرتے رہے۔ انہوں نے احد کے اندر حضور کے مقدس دانتوں کے شہید ہونے کی بات بھی بتائی ہے، اور حضور کے ہاتھ اٹھا کے کافروں کی ہدایت کی دعا کرنے کی اور انہیں معاف کرنے کی نبی پاک کی اعلیٰ صفت کی نعت بھی احد میں بیان فرمائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خندق والے دن حالات بڑے سخت تھے، لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، لیکن اس بھوک میں، اس آزمائش میں حضور کا ذکر نہیں بھولے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں
हालात बड़े सख्त थे, पेड़ पे पत्थर थे, पर जब नबी पाक ने कुदाल पकड़ी थी ना चट्टान तोड़ने के लिए, तो हुजूर एक ज़रब लगाते थे तो साथ एक मुल्क के फतह होने की खुशखबरी भी सुनाते। फिर हुजूर चट्टान पे एक दफ़ा ज़रब लगाते थे तो फरमाते थे लो अल्लाह ने शाम की कुंजियां भी हमें दे दी। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलतें बयान करना किसी जगह भूला नहीं करते थे। उन्होंने हमें बताया कि तबूक वाले दिन हालात बड़े सख्त थे, वो कहत का आलम था, जाना बड़ा मुश्किल था। हुजूर ने बाकायदा सहाबा से कहा कि अपने मुजाहिद भाइयों के साथ ताउन करो ताकि सफ़र आसान हो सके। ये भी उन्होंने सबक पढ़ाया और वापसी पे ये भी बताया कि हालात जितने भी कठिन थे, हमारे पास खाना ख़त्म हो गया, हम ऊँट ज़िबा करने लगे। ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। तो हज़रत उमर ने हमें मशवरा दिया कि यार अगर ऊँट ज़िबा करोगे तो सवारियाँ किसको बनाओगे, वापस मदीना शरीफ भी जाना है। तो उमर फिर आप बताएं। तो उमर फारूक फरमाने लगे जितना जितना खाना है इकट्ठा करके लाओ ना। कहते हम सारा इकट्ठा करके लाए। हज़रत उमर ने हुजूर के सामने रख कर या रसूलल्लाह बरकत की दुआ कर दें। कहते वो थोड़ा सा खाना था, लेकिन हुजूर ने दुआ की तो सैकड़ों के लश्कर को पूरा आ गया और भर भर के हम बर्तन ले गए। उन्होंने ये भी बताया उसी मंजर में, उसी हालत में, कि जब हमें पानी मुयस्सर नहीं आता था तो रसूल करीम अपनी उंगलियां बर्तन में रखते थे तो रब करीम उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देता है। हर हाल में ज़िक्र मुस्तफ़ा, हर हाल में हुजूर की फजीलत की बातें, हर जगह अज़मत महबूब की बातें। हमारा ये मसला है, एक दुख होता है ज़िंदगी में, एक उसकी वजह से हम बाकी सारी खुशियों का भी बेड़ा गर्क कर लेते, उसी को तारी रखते। बच्चे भी हैं, सेहत भी है, घर भी है, अल्लाह ताला ने आफ़ियत भी अता की है, मस्जिद जाने की तौफीक भी दी है, उसने रस्ते भी रहमत के अता फरमाए, सारी नेमतें हैं। सिर्फ एक गरीबी है, पैसे नहीं, सिर्फ। तो वो बंदा ऐसा है जैसे बोलना ही नहीं चाह रहा, वो इतना परेशान है कि उठना ही नहीं चाह रहा। उससे जब भी बात करें वो मायूस नज़र आता है, भाई क्या हाल है। तो शुक्र इस तरह अदा करता है कि जैसे बहुत बड़ी नाशुक्री कर रहा हो। वो कहता है जी बस जी अल्लाह का शुक्र है जी, भाई ये जो आपने शुक्र अदा किया ये शुक्र कोई नहीं, ये तो बड़ा सख्त शिकवा आपने किया। का लहजा बता रहा है कि आप शाकी हैं। भाई हर चीज़ तेरे पास मौजूद है, एक नेमत ही नहीं ना बज़ाहिर, और उस पर तूने सारी खुशियां जो हैं वो तूने ख़त्म कर दी। मेरे रसूल पाक ने हमें ये सबक पढ़ाया है कि खुशी खुशी होती है और वो बंदे के अंदर होती है। सहाबा फरमाते इतने दुख भी हमने किसी को आते नहीं देखे जितने हुजूर पर आए, पर इतना मुस्कुराते भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया कर। तो तसव्वुर इस तरह का होना चाहिए, हुजूर के जिक्र पाक की मजालस का ज़ौक़ होना चाहिए। इस बात का एक दूसरा पहलू भी है, जिक्र की दो किस्में होती हैं, तज़किरों की दो किस्में होती हैं, किसी शख्स की बात करने की दो अक़साम होती हैं। एक होता है कि जनाब तज़किरा करना है, वो आसानी से भी करना है, वो मुश्किल से भी करना है, और एक ये होता है कि आप छेड़ दें तो सामने वाला कहता है यार थोड़ा और सुनो, थोड़ा और सुन, क्योंकि उसे ना ज़ौक़ आ रहा होता है, उसे लुत्फ़ आ रहा होता है। एक है हुजूर का जिक्र पाक इस तरह करना कि वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी ड्यूटी है, अब मैं आया हूँ, अब मैंने करना है, माज़अल्लाह ये मुझे फ़लाँ ने फरमाइशी प्रोग्राम दे दिया तो मैंने करना है, या चूँकि सारी दुनिया घर में मिलाद कर रही है तो अब मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा। एक ये मिजाज है। ये बरकतें इससे भी हासिल होती है, इनकार नहीं, लेकिन इसमें ज़ौक़ नहीं, इसमें दर्द नहीं, इसमें शौक़ नहीं। एक होता है कोई बंदा अपना काम करता है तो काम को बोझ बना के करता है, एक वो बंदा होता है कि उसका काम उसका शौक़ बन जाता है, उसे लुत्फ़ आने लगता है। काम वही होता है लेकिन वो काम इंसान को फिर थकने नहीं देता, रूह को ताज़ा रखता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा जब हुजूर का जिक्र पाक करते थे ना तो उनमें ज़ौक़ छलकता था, ज़ौक़। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ताजर हैं और मालदार हैं और सरदार है अपने कबीले के, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब ये खबर बड़ी अनोखी थी इसलिए कि इतना बड़ा आदमी मुसलमान हो गया, उनके जो ताजर दोस्त थे वो परेशान हो गए। और वो दोस्त कौन कौन से थे? हज़रत उस्मान गनी, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत सईद बिन ज़ैद अलैहिम रिदवान, ये सारे बाद में अशरा मुबशरा की जमात में शामिल हुए। ये ताजर कहते हैं सारे कि हमें पता चला अबू बकर कलमा पढ़ गए तो हम तो सिर्फ तस्दीक करने गए, सलाम ली, चाय पानी आ गया तो हमने कहा अबू बकर यार खबर फैली हुई है क्या मुसलमान हो गए? तो कहते हैं इसका जवाब बड़ा सादा था, हाँ और ना में दे देते, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने हमें बिठा लिया और फिर उन्होंने इस रंग में हुजूर की बातें, इस तरतीब से मेरे करीम का जिक्र किया, आना मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें। कहते हैं उनकी कैफियत, कभी वो रो पड़े, कभी उनकी आंखें चमक पड़े, कभी हुजूर के अखलाक की बात, कभी किरदार की बात, कभी कुरान मजीद की मुबय्यन आयात की बात, कभी हुजूर की कुल्ली सीरत की बात। इस तरह से उन्होंने कि हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर आंखों में हमने फैसला किया कि अबू बकर यार चल हमें भी ले चल, हम भी हुजूर का कलमा पढ़ना चाहते।
پتہ کیا بات ہے، کچھ چیزیں بندے پہ طاری ہوتی ہیں، جب تک وہ طاری نہ ہو مزہ نہیں دیتی، سرور نہیں آتا، کیف نہیں آتا۔ میں ایک بہت بڑے زبردست عالم ایک دفعہ ملاقات کا موقع ملا، اور صحیح زبردست آدمی، ہم نے ان سے عرض کی کہ حضور آج آپ کی تقریر سننے آئے ہیں۔ انہوں نے محفل میں مجمع میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا آج میری طبیعت نہیں لگ رہی، میں جب تک میرا پورا دل نہ لگے میں حضور کا ذکر نہیں چھیڑا کرتا، میرے اوپر کچھ بوجھ ہے، میری قلبی کیفیت کچھ اور ہے، میرے جذبات کو ذرا وضو کر لینے دو، ذرا میرے خیالات کو دھل لینے دو، ذرا میرے تصورات پر کسی پریشانی نے بوجھ ڈالا ہے ذرا اتر لینے دو، مجھے تھوڑا موقع دو۔ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، کچھ دیر درود شریف پڑھا، پھر کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ کہیں تو لوگوں کی سفارشوں پہ تو نہیں حضور کا ذکر کرنے لگا۔ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، منبر کی طرف آ رہے تھے، تھوڑی دیر رک گئے، اور کئی دفعہ دیکھا جمعے کے وقت آتے، اب نعرے لگ رہے ہیں، لوگ جمع ہیں، آپ رک جائیں گے تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو رک جاتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ منبر شریف پر جمعے والے دن جانے سے پہلے تھوڑی دیر رک جانا، اب لوگ جمع ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت فرمانے لگے ہزاروں کا مجمع جب دیکھتا ہوں اور ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار بھی دیکھتا ہوں اور ان کے نعرے بھی دیکھتا ہوں، تو منبر پر جانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہیں تو ان نعروں کے لیے تو نہیں آیا ہوا، پوچھتا ہوں اپنے آپ سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی مسئلہ کہ یہ لوگوں کا ذوق شوق، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ تو آج یہ ذہن بنا کے آیا کہ آج میں نے کمال کر دینی۔ جب اپنی نیت ٹھیک کر لیتا ہوں پھر منبر پر بیٹھتا ہوں۔ یہ کیفیات ان لوگوں کی تھی جو حضور کے ذکر سے لوگوں کو مول لیتے۔ ایک بات ضرور اپنی زندگی میں طاری کریں، انسان کا شعبہ ایک نہیں ہوتا، شعبہ جات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس بندے کی حیثیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ کسی کا بیٹا بھی تو ہوتا ہے نا، صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، کسی کا بھائی بھی تو ہوتا ہے نا، ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، کسی کا شوہر بھی تو ہوتا ہے، ڈاکٹر کسی کا باپ بھی تو ہوتا ہے۔ انسان کا شعبہ ایک ہوتا ہے، اس کی حیثیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ کسی جگہ پہ کچھ ہے، کسی جگہ پہ کچھ ہے۔ عالم، استاد، شیخ، مفتی، لیکچرار، یہ اپنے شعبے کے تعلق سے اگر ایک استاد ہیں، لیکن وہ سبھی کے استاد تو نہیں نا، شاگرد بھی تو ہیں نا، وہ سبھی کے پیر نہیں، مرید بھی تو ہیں نا، وہ کسی کے دوست بھی تو ہیں نا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کے خول میں پوری طرح قید ہو کے رہ جاتے، تو ذوقی کام کئی دفعہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی شخصیت سے تھوڑا سا باہر بھی نکلے، میں آپ کو بڑی درد سے کہتا ہوں، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے نہ کوئی بندہ نہ جاننے والا ہو، پیچھے بیٹھ کے بندہ حضور کی نعت سنے۔ یار جب کبھی آنسو نکل آئے نا، کبھی آنسو، تو لوگ وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ پیر صاحب تو رو پڑے، او یار یہ تو پیر صاحب اپنی معافی کرا رہے تھے، ہو لینے دو، ہو لینے دو، اسے بھی فاسق کر دیا ہے۔ کبھی بندہ پیچھے بیٹھے، اگر کیفیت ایک جیسی رہے نا ہمیشہ، تو پھر بندے میں خشکی آ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر دولت کے بل بوتے پہ کوئی بندہ سارا کچھ توڑنا شروع کر دے تو پھر تو وہ شادیاں بھی تجارت ہیں، ملاقاتیں بھی تجارت ہیں، وہ تو ہر جگہ بزنس سیدھا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ کچھ بھی تھے، وہ کچھ بھی تعارف رکھتے تھے، لیکن وہ اپنا تعارف حضور کے ساتھ وابستہ کر کے خوش ہوتے، حضور کے غلام کہلا کے راضی ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فلسفی بھی ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت محدث بھی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین سائنسدان ہیں، اعلیٰ حضرت محدث بریلوی شیخ طریقت ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو مختلف فنون پر آپ نے لکھا ہے، آپ ایک زبردست مفتی بھی ہیں، لیکن یہ سارے تعارف وہ چھوڑ دیتے تھے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اور تو نبی پاک کا غلام ہے، تیرے لیے امان ہے۔ وہ اپنا تعارف ہمیشہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں باصف شاہ خدا مجھے شوخی طب رضا کی قسم۔ وہ ہمیشہ اپنا تعارف اسی سے کراتے تھے، وہ کہتے تھے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو حضور کا گداگر بنا کے وقت گزارا، سارے تعارف تھے، کہلائے جا سکتے تھے۔ ہم جب تک اپنا یہ والا تعارف پکا نہیں نہ کرا لیتے کہ ہمارا رشتہ رسول پاک کے ساتھ، ہمارا رشتہ نبی پاک کے ساتھ، صحابہ نے تعارف چھوڑ دیے تھے سارے، وہ جمعیت تب بنے تھے، قوم تب بنے تھے کہ انہوں نے اپنا رشتہ حضور سے مضبوط۔ آپ جو بھی ہیں اپنے مقام پہ رہیں، ڈاکٹر بھی رہیں، پروفیسر بھی رہیں، لیکچرار بھی رہیں، عالم بھی رہیں، فاضل بھی رہیں، شیخ بھی رہیں، سب کچھ رہیں، پر اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
یہ پوچھنے کا انداز دیکھو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تمہارا یہ والا تعارف کدھر گیا، یہ والا تمہارا تعارف کدھر گیا۔ میں بڑی پہلے کی بات ہے تو میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، ایک محفل سے ہم لوگ باہر نکلے تو میں گاڑی میں جاتے ذرا اکیلا ہی تھا، ہم تھوڑا سا آگے میں بڑھا تو ایک صاحب نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگا او ملاد والے جا رہے ملا دیے اللہ۔ تو ہر روز غصہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی مزہ بھی لینا چاہیے۔ میں انہوں آخیا، میں کہ یار ایک کاری پھر آکھی تو کہتے ہم ملا دیے جا رہے ہیں، میں کہ یار پھر آخ مزہ بڑا آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب آپ نے سن لیا ہے، میں نے تو میں نے کہا میں کہ نہیں تو یار تو ہمیں جڈا مرضی کوڑا کر کے آخ تجھے تو مینوں جو مزہ آ رہا تو ایک کاری اور آخنا مزہ تے لین دینا گل دا۔ اس آخیا ملا دیے جا رہے ہیں، میں کہ ویکھنا تو میرا تعارف پلا کی، تو تعارف میرا پلا کی کرایا ہے، یعنی تو نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ یہ فلانے این پی اے کا چاپلوس ہے، یہ تو نہیں تو نے کہا کہ یہ فلانے این این اے کے گھر کے چکر پھیرے لگاتا ہے، یہ تو نہیں نہ کہا کہ وزیر کے ہاں آتا جاتا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ فلانے کا میں بیٹا دیکھتا ہوں، یہ تو نہیں کہا فلانے کے قصیدے لکھتا ہے، تو نے مجھے کہا یہ حضور کا ملاد پڑھتا ہے، یہ نال تگڑا دیتا نہ ہو رہا ہے کوئی نہیں۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پونجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ اور یار بڑے تانے دیتے تھے لوگ، بڑی تانے دیتے تھے، پر حضور کے غلام اس کا مزہ لیتے تھے۔ اس کا تو مزہ ہے، ہم نے نہیں کبھی ڈر ڈر کے سیم کے۔ ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوندے، وہ خلیفہ ہی ہوندے نے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے سنا ہے آپ کی حضور تاج الشریعہ سے نسبت ہے، میں کہ کچی پکی گل کیوں کرنا، اسی نوکر انہاں دے بچیاں دے بھی، اسی خادم انہاں دی گلی چوں لنگھنے والے جانوراں دے بھی۔ برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی، میں پہلا واں انہاں رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے، منافقہ ہار نہ چاہے پار مسلے دا نہ پڑی کدے نہ نیتی ہے، اکو یار دی یاد پکائی ہے تے او یاد مکمل کیتی، اکو یار دی یاد پکائی ہے تے پھر او یاد مکمل کیتی ہے۔ میرا تے مورخ وائز دا ایسے ہی تے گل دا جھگڑا ہے، میں آخنا رب ہر تھان تے وے، او آخدا رب مسیتی ہے۔ عزیز دوست، زندگی میں نا انسان کو کچھ چیزیں ذوق سے بھی کرنی چاہیے، کچھ باتیں لطف سے بھی لے لینی چاہیے۔ تو حضور کا ذکر پاک کریں تو اس کی کیفیت ہو۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے، کریم فارغ ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی دو نفل پڑھے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے
یہ تاریخ میں ہوتا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی. حضور نے فرمایا پوچھئے. میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے. اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کے